السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مکروہات صوم سے متعلق، یعنی ایسی چیزیں جن کا کرنا روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی روزے دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، مکروہ کا ایک خاص فقہی معنی مفہوم ہے، وہ الگ ہے۔ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا مکروہات صوم، یعنی وہ چیزیں جن کا کرنا روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ایک الگ میننگ ہے اس کی، اس سے تھوڑا یہ ہٹ کے ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں مناسب نہیں ہیں؟ تو دیکھیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ہم 3 قسموں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ یعنی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن سے روزے دار کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ہو، یعنی گناہ کا کام۔ تو روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو کوئی بھی گناہ والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل، کہ روزہ تو ایک ڈھال ہے، تو روزے دار کو جہالت سے پیش نہیں آنے چاہیے اور گندی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو جھوٹ بولنا اور غلط باتیں کہنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو معصیت کا ہے، جو گناہ کا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالی دینا، بدتمیزی کرنا، تو یہ ساری چیزیں اگر روزے دار کرے گا تو اس کے روزے کا ثواب کم ہوگا، اس کی روزے کی کوالٹی پہ اس کا اثر پڑے گا، اس لیے روزے دار کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی قسم ہے کہ معصیت کا کوئی کام، یعنی گناہ کا کوئی بھی کام روزے دار نہ کرے، چاہے جھوٹ بولنا ہے، گالی دینا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سب سے اجتناب کرنا روزے دار کے لیے بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری قسم کی چیزیں جن سے روزے دار کو بچنا چاہیے کیونکہ اس کا روزہ اس سے متاثر ہوگا، وہ ہے کہ ہر وہ کام جو روزے دار کے روزے کو توڑنے کی طرف لے جائے، یعنی گرچہ روزہ نہ ٹوٹے لیکن وہاں تک پہنچنے کا خطرہ ہو، یعنی ایسا کام، ایسا فعل جو نقض صوم تک پہنچا سکتا ہو، خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو ان چیزوں سے بھی روزے دار کو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جمع، ہم بستری، یہ ناقض صوم ہے، اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ لیتا ہے، جوان ہے، بوسہ لیتا ہے، تو پھر یہ خطرہ بن جاتا ہے کہ یہ کہیں ہم بستری نہ کر لے، تو اس لیے نوجوان کو بوسے سے بھی دور رہنا چاہیے تاکہ اس کا روزہ خطرے میں نہ پڑے۔ اسی طرح دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کھانا، تو کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے دار کو بوقت ضرورت جو گنجائش ہے چکھنے کی، کہ چکھ کے معلوم کرے ذائقہ کیسا ہے، نمک وغیرہ ہے کہ نہیں، اس کی گنجائش ہے روزے دار کے لیے، لیکن اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، روزے دار کو بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چکھنے کے چکر میں کھانا شروع کر دے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ اور ایسے ہی تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے پانی۔ تو ایسا کام نہ کرے جس سے آدمی یہاں تک پہنچ سکے، یعنی وہ پانی پی بیٹھے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے دیکھیں، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک، یعنی جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھی طرح سے ناک صاف کرو، الا یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو، یعنی روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ دوسری قسم کے اعمال جن سے ایک روزے دار کو بچنا چاہیے اور جن کے ارتکاب سے ایک روزے دار کے روزے پہ فرق پڑ سکتا ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں جو نقض صوم تک پہنچا سکیں، جن سے یہ اندیشہ ہو کہ آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم کی چیزیں ہیں۔ اور تیسری قسم کے کام جن سے ایک روزے دار کو بچنا چاہیے، وہ ہر ایسا کام ہے جس کو کرنے سے روزے دار کا جسم کمزور پڑ جائے، کمزوری محسوس کرے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم، کہ کیا تم لوگ روزے دار کے لیے حجامہ کو ناپسند کرتے تھے؟ قال لا، کہا نہیں۔
इल्ला मिन अजल ज़ाफ़, मगर कमज़ोरी की वजह से, यानी कमज़ोरी ना आ जाए रोज़े की हालत में, इसलिए हम इससे इज्तनाब करते थे। तो रोज़ेदार को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो रोज़े की हालत में कमज़ोरी का शिकार हो। देखिए, इसी वजह से सहरी को मसनून करार दिया गया है कि दिन से पहले आदमी सहरी कर ले ताकि उसका जिस्म मज़बूत रहे, उसका जिस्म कमज़ोरी का शिकार ना हो। तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो रोज़े की हालत में मकरूह हैं, और मैं आपके सामने शुरू में वाज़ेह कर चुका हूँ कि मकरूह का वो फ़िक़ही माना नहीं है। यहाँ मकरूह का मतलब ये है कि ये चीज़ें उसके रोज़े को मुतासिर करती हैं या कर सकती हैं, ये है मकरूह का मतलब। जो हम कहते हैं मकरूहात सौम कि रोज़े की हालत में क्या चीज़ें मकरूह हैं, तो मकसद ये होता है यहाँ पे कि ऐसी चीज़ें जो रोज़ेदार के रोज़े के सवाब को कम करती हैं या कम कर सकती हैं, उसके लिए ख़तरा बन सकती हैं। तो ये कुल 3 तरह की चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। पहली किस्म हर वो काम जो अल्लाह ताला की मासियत में हो, और दूसरी किस्म हर वो काम जो नक़्ज़ सौम तक, रोज़ा तोड़ने तक पहुँचा सकता हो, और तीसरी किस्म हर वो काम जिससे रोज़ेदार का जिस्म कमज़ोर पड़ जाए तो उससे रोज़ेदार को इज्तनाब करना चाहिए। तो ये चंद बातें थी इस ताल्लुक़ से कि रोज़े की हालत में क्या चीज़ें मकरूह हैं, यानी किन चीज़ों से आदमी को बचना चाहिए ताकि उसका रोज़ा सही सलामत रहे, उसकी रोज़े का सवाब कम ना हो और उसका रोज़ा ख़तरे से बाहर हो। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला हम सबको ये बातें समझने और उनका ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।